الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے درس الفت کو پڑھایا ہے، سلام اس پر کہ جس نے علم کا دریا بہایا ہے. محترم مصلیان کرام، عزیز دینی بھائیوں، قابل صد احترام رفیق محترم حضرت مولانا نور الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. عرصہ دراز سے آپ دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں. دوستو، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ جمعے سے پہلے کا جو خالی وقت ہے یہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہو، کچھ مفید باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. آج اگر ہم اس دنیا پر طائرانہ نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا ترقیات کے اعلیٰ منازل طے کر چکی ہے. ترقی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو انسان کے تصور میں آیا ہو اور وہ اسے پار نہ کر گیا ہو. آج سے 10 سال پہلے جن اشیاء کا وجود ذہن و دماغ میں نہیں سماتا تھا، آج وہ چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج سے 50 سال پہلے جن چیزوں کے بارے میں سن کر اگر کسی کو سنا دیا جاتا تو وہ اسے کوئی غیبی بات یا جادو تصور کرتا، آج براہ راست اپنی آنکھوں سے ہر انسان دیکھ رہا ہے. بہرحال دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے اور روز بروز ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. جو دنیا پہلے فاصلوں کی دنیا سمجھی جاتی تھی، جو دنیا پہلے دور دراز ہر آدمی
دوسرے آدمی کی دنیا سے بہت دور سمجھا جاتا تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر گھنٹوں میں نہیں بلکہ دنوں اور مہینوں میں طے ہو پاتا تھا۔ آج وہ سفر گھنٹوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں طے پا جاتا ہے، اور وہ دنیا جو فاصلاتی دنیا سمجھی جاتی تھی آج وہ سمٹ کر مٹھی میں آ چکی ہے۔ آج آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے ہاتھ کے اور اپنی انگلیوں کے اشاروں سے ساری دنیا کے احوال معلوم کر سکتے ہیں۔ امریکہ بھی آپ کے سامنے ہے، افریقہ بھی آپ کے سامنے ہے، عرب ممالک بھی آپ کے سامنے ہیں۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ترقی کی بلندی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام ترقیات کے باوجود کیا آج دنیا میں خوشحالی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج دنیا میں سکون ہے؟ کیا آج دنیا میں طمانینت ہے؟ کیا آج دنیا میں اتحاد و اتفاق ہے؟ کیا اخوت و محبت کا سما ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب تو ہر کوئی نفی میں ہی دے گا۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہو۔ ہر ملک کے حکمران چاہتے ہیں کہ امن و سلامتی کی فضا قائم ہو۔ ہر جگہ یہ شور ہے کہ بلا اور مصیبت سے چھٹکارا پایا جائے۔ ہر جگہ یہ رونا ہے کہ پریشانیوں سے نجات حاصل کی جائے۔ ہر آدمی کی یہ پکار ہے کہ مجھے دلی سکون حاصل نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری ترقیات کے باوجود، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اور دنیا کے تمام تر آلات اور سہولیات مہیا ہونے کے باوجود آدمی اپنے اندر طمانینت محسوس نہیں کر رہا ہے؟ لوگ آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے، ایک شہر دوسرے شہر سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، ایک گاؤں دوسرے گاؤں کی ترقی کو نہیں دیکھ پاتا ہے، ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے نفرت ہے، ایک پریوار دوسری فیملی سے دست و گریباں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے درمیان یہ انتشار کیوں کر ہے؟ ہمارے درمیان یہ نا اتفاقیاں کیوں کر ہیں؟ ہمارے دلوں میں یہ بغاوت اور نفرت کے عناصر کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کیا ہم نے دنیا میں ترقی کا وہ آلہ ایجاد نہیں کیا جو ہمیں سکون پہنچا سکے؟ کیا ہم نے دنیا میں ترقی کا وہ سامان مہیا نہیں کیا جو ہمارے ماحول میں خوشگواری لا سکے؟ کیا دنیا میں ہمیں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نصیب نہیں ہوئی جو ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے؟ نہیں دوستو، یہ انسانی دنیا ہے۔ انسان اپنی بساط کے مطابق اپنی سہولیات کی چیزیں تو بنا سکتا ہے، لیکن دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، ماحول کا نظام تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، حکومت تو اللہ ہی کی چلنی ہے۔ آپ کتنے ہی ملک فتح کر لیجئے، کتنے ہی ملکوں میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیجئے، کتنے ہی ممالک پر آپ کا قبضہ ہو جائے، آپ کی طاقت کو ساری دنیا تسلیم کرنے لگ جائے، اس کے باوجود بھی آپ اللہ کی قوت کو، آپ اللہ کی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طاقت تو سب سے اونچی ہے، اللہ کی قوت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر چیزیں مہیا ہوتے ہوئے بھی اللہ نے دکھا دیا کہ اے انسانوں، ابھی بھی تم پریشان ہو، ابھی بھی تم نفرت میں، ابھی بھی تم جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہو، ابھی بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو۔ تو میرے دوستو، جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ کیا طے پانا چاہیے جس سے سکون کا ماحول بنے،
جس سے ہم سب اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہ سکیں، جس سے ہماری زندگی خوشگوار بن سکے، وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے، وہ کون سا سبق ہے، وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سا کورس اور نصاب ہے جسے پڑھ کر اور جسے جان کر، جسے سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکیں اور ان تمام تر آلات کے مہیا ہوتے ہوئے ہماری زندگی خوشحال بن سکے۔ یہ سوچنے کی بات، اور یقین مانیے ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ ایک آدمی کو امین تسلیم کر لیں، ساری دنیا والے ایک آدمی کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور پھر یہ طے پائے کہ یہ بادشاہ جو احکامات نافذ کرے گا اس پر سب عمل پیرا ہو جائیں گے، تو پہلی بات تو یہ چیز ناممکن ہے، اور اگر بالفرض والمحال ایسا ہو بھی جائے اس کے بعد بھی یہ پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی، اس کے بعد بھی ہمارے سامنے جو آج چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف قوانین نافذ ہیں، ہر ملک نے اپنے دائرۂ سرحد کے لیے ایک قانون بنا رکھا ہے۔ جمہوریت والا ملک ہے تو جمہوری قانون ہے، بادشاہانہ ملک ہے تو بادشاہی قانون ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے کسی گوشے، کسی کونے، کسی خطے، کسی ملک کا قانون ایسا نہیں جس پر سب متفق ہو جائیں اور جس کو مان کر سب لوگوں کا کام بن جائے۔ آخر وہ کون سا قانون ہے جس پر چل کر سبھی کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، سبھی کے لیے یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، سبھی کو اس قانون کو ماننا آسان ہو جاتا ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، وہ قانون کسی ملک کا قانون نہیں ہے، وہ قانون کسی بادشاہ کا قانون نہیں ہے، وہ قانون کوئی جمہوری قانون نہیں ہے، وہ تو قانون الہی ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جس پر چل کر، جسے مان کر آج ساری دنیا کے تمام تر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر اور بالکل 100% گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے قانون کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں جس پر ساری دنیا متفق ہو جائے، جس پر ساری دنیا کے کام بن جائیں، جس پر چلنے والا ہر آدمی سکون و طمانینت کی فضا محسوس کرے، جس پر چل کر ہر آدمی کی بگڑی بن جائے۔ وہ قانون تو قانون الہی ہے، جس قانون کی طرف اللہ کے آخری نبی، ہمارے اور آپ کے آقا پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد لوگوں کو آواز دی۔ اور دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں بس انہی کے لیے تمام تر اسلام کی اچھی چیزیں ہیں، اتحاد و اتفاق کا جو سبق ہے وہ مسلمانوں کے لیے، امن و اتحاد کا جو پیغام ہے وہ مسلمانوں کے لیے، یہ تمام تر جو سہولتیں اور جو اسباب پڑھائے گئے ہیں اسلام میں، جن اسباب کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اسلام ایک اچھا دھرم ہے، اسلام کا پیغام ایک اچھا پیغام ہے، تو بہت لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہوگا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ نہیں میرے دوستو، یہ ساری دنیا کے لیے ہے، رہتی قیامت تک کے لیے ہے، اور آنے والے آخری انسان کے لیے ہے۔ جو قانون الہی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون نافذ کیا ہے، اس لیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے مخاطبین جو تھے وہ غیر مسلم ہی تو تھے۔ آپ بتائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے شہر میں پیدا ہوئے تھے، مسلمانوں کی بستی میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا تو کفر و ضلالت کی اندھیریوں میں گھری ہوئی تھی، دنیا کا کوئی انسان اسلام کا نام تک نہیں جانتا تھا،
وہ اللہ کو, اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر چکے تھے. وہ تو بت پرستی میں ملوث تھے. بت پرستی کے علاوہ جتنی بھی برائیاں ہو سکتی تھیں وہ تمام کی تمام برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی. کسی ایک برائی کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. آج دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ تمام تر برائیاں ان لوگوں میں، عرب ممالک میں، آج جسے ہم مکہ شہر کہتے ہیں، مکہ میں بسنے والوں میں وہ تمام تر برائیاں پائی جاتی تھیں. اس لیے اگر نام رکھا گیا اور سوچا گیا کہ کیا نام رکھا جائے، شراب پینے والوں کا دور کہا جائے، چوری ڈکیتی کرنے والوں کا دور کہا جائے، لڑائی بازوں کا دور کہا جائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں کا دور کہا جائے، جب سوچا گیا تو صرف ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ تمام تر برائیاں جس وجہ سے ہے اس وجہ کو وجہ تسمیہ بنا دیا جائے. اور پھر طے یہ پایا کہ اس دور کو دور جاہلیت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ دور جاہلیت کہا گیا. کیونکہ جہالت یہ برائی کی جڑ ہے. جتنی بھی برائیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور آدمی کسی برائی میں ملوث ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ جہالت ہوتی ہے. جہالت کی تاریکیوں میں وہ دھسے ہوئے تھے. اس دور میں آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و خیار، شہنشاہ دی وقار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ کے پہلے مخاطبین کفار مکہ تھے جنہیں اللہ کے حکم سے آپ نے دعوت دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے کفار مکہ، تم بھی یہی چاہتے ہو، تمہارے دلوں کی خواہش بھی یہی ہے کہ جھگڑا فساد نہ ہو، آپس میں نا اتفاقیاں نہ پھیلے، ایک دوسرے سے ہم لڑے نہیں، مل جل کر رہیں. تو تمہارے پاس کوئی نسخہ کیمیا تو ہے نہیں، لیکن جس اللہ نے، جس معبود حقیقی نے، جس رب تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس مبعوث فرمایا ہے اسی کا نسخہ کیمیا لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ آؤ اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، جسے تم بھی تسلیم کر سکتے ہو اور ہم بھی تسلیم کر سکتے ہیں. اور وہ نسخہ کیمیا، وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. بتائیے، اس پر تو اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ سب کا مالک حقیقی وہی، سب کا خالق حقیقی وہی، سب کا بنانے والا وہی، سب کا پالن ہار وہی، سب کو اسی نے روزی دی، سب کو اسی نے پیدا کیا. تو پھر اس کی طرف آنے میں، اس کی طرف لوٹنے میں، اس کو معبود تسلیم کرنے میں تو کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اگر تم مجھے کہو گے کہ لات و عزا کو مان لو تو میں نہیں مان سکتا، یہ ایک بت ہے. تم کہو گے فلاں بادشاہ کو تسلیم کر لو، میں نہیں مان سکتا، یہ بھی میری طرح سے پیدا کیا گیا ہے. تم کہو گے فلاں کو بڑا مان لو، نہیں نہیں، وہ بھی ایک انسان ہے. آؤ آؤ، سارے کے سارے انسان مل کر اس معبود حقیقی کو معبود تسلیم کر لو جو نظروں سے تو اوجھل ہے لیکن سب کا بنانے والا وہی ہے، سب کا پالن ہار وہی ہے، سب کا انتظام و انصرام وہی کرتا ہے. آؤ اس کو تسلیم کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کی دعوت دی، اور یہ وحدانیت کی دعوت دراصل اتفاق و اتحاد کی دعوت تھی. یہ سارے زمانے کو ایک جگہ جوڑنے کی دعوت تھی، یہ ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی دعوت تھی.
اس دعوت کو جنہوں نے قبول کیا تاریخ شاہد ہے کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زندگیاں سنور گئیں، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جس نسخہ کیمیا کو لے کر آئے تھے، اس نسخے کو جس نے اپنایا، جس نے آزمایا، وہ کامیاب ہو گیا اور کامیاب تر انسانوں میں ان کا شمار ہوا۔ صحابہ کرام ساری امت کے لیے نمونہ ہے، ساری امت کے لیے معیار حق ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں، ہماری بستی کے لیے نہیں، ہمارے شہر کے لیے نہیں، بلکہ سارے ملک کے لیے، ساری دنیا انسانیت کے لیے یہ پیغام اتحاد و اتفاق ہے، پیغام امن و سلامتی ہے کہ اس اللہ کے قانون کو تسلیم کر لیا جائے جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ بھلا دنیا بنانے والا دنیا کے لیے قانون نہ بنائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی کے قانون کو مان کر، اسی کو معبود مان کر، اسی کو معبود حقیقی تسلیم کر ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ آج دیکھیے کہ جو دیندار ہیں، جو غیر دیندار ہیں، دینداروں کی زندگی الحمدللہ بے دینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل دیندار بنائے، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین صحابہ کرام کو بنائے، ہمیں سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا حافظ عبدالغنی حافظ عبدالغنی صاحب کے نواسے علاقے کے بہت مشہور حافظوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور جگہ جگہ قرآن سناتے تھے۔ ان کے نواسے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی میڈیا کی لائن سے آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ بارہا ملک کے حالات پر آپ کے مضامین آتے ہیں میڈیا میں، براہ راست آپ حکومت پر بھی جو ہے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، تعمیر اصلاح باتیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے اس کو اپنے میڈیا کے ذریعے، خود ان کا ایک میڈیا گروپ ہے، ان کے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارے راجہ بھائی جن کا گھر یہاں پہ ہے، ان کے داماد ہیں، ہمارے بیگوا کے داماد ہیں۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔